إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج ہم جو شیخ عمر الاشکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیریز جو ہم نے شروع کی ہے اس میں سے ہم دوسری کتاب کا آغاز کرنے لگے ہیں. والیوم نمبر 5 ہم نے جو ہے وہ شروع کیا تھا، نہیں ہم نے والیوم نمبر 5 یا 4 شروع کیا تھا جو کہ القیامت الصغریٰ تھا. اس کتاب کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے باقی آدھے حصے میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں مائنر سائنز آف دا ڈے، اس کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے بیکاز وہ ہمارے باقاعدہ اس سلسلے میں وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. مائنر سائنس اور میجر سائنس یہ اکثر ایک الگ ٹاپک ہے اور ایک مستقل ٹاپک ہے، وہ ٹائم کنزیومنگ بھی بہت تھا اور وہ بہرحال آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس کے تسلسل میں وہ نہیں تھا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو داخل کیا ہے کتاب میں، لیکن اس حصے کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اب ہم آج جو ہے وہ جا رہے ہیں اگلے حصے پہ، یعنی کہ ہم نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا موت سے، بلکہ موت سے پہلے سے کے جو احوال ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ ساری چیزیں، اور اس میں بنیادی جو حدیث ہے اس پہ جو صحابی راوی ہیں اس صحابی کا نام کسی کو یاد ہے؟ وہ حدیث بہت ایک اصولی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابیوں کا نام یاد رکھ لینا چاہیے، خاص طور پہ وہ صحابی جن سے بہت کم احادیث مروی ہوں. آپ سب سنتے رہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کچھ صحابی مثلاً ایک بہت مشہور صحابی ہیں جن سے کم روایات منتقل ہیں. کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم روایات منتقل ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کسی کو پتہ ہے کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً سب سے زیادہ رفاقت میں حضرت ابو بکر رہے اور سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا، لیکن سب سے کم روایات نقل کی ہیں انہوں نے. کوئی جانتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ ان کی احتیاط تھی، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا جو کہ نہ ہو یہ اللہ پہ افطرا ہے، اور یہ بہت سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. لیکن پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات منتقل نہ کی جائے. باقی صحابہ نے کی. کوئی ایک حدیث جو کسی کو پتہ ہو حضرت ابو بکر سے مروی ہو، کیونکہ بڑی تھوڑی حدیث ہیں، پتہ ہونا چاہیے. کسی کو پتہ ہے؟ آپ اتحیات میں دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا ہے اور یہ عجیب حدیث ہے، اس پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ سکھانے والا کون صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنے والے کون. اور دعا کا معنی آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یعنی کہ حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، صحیح روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ آپ اتحیات میں پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. کتنا ظلم کیا ہے؟ ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب آپ خود دیکھیں، یہ آپ اگر حدیث پڑھیں آپ سوچیں حضرت ابو بکر نے اپنی جان پہ کون سا ظلم کر دیا جو کہ اتنا زیادہ ہے، تو محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے دعا تھی. بہرحال تو یہ نام یاد رکھنے اچھی بات ہے. اس کا شوق میں اور آپ نہیں پیدا کریں گے تو پھر ہم یہ شوق آگے بھی منتقل نہیں کر سکتے. یہ شوق ایمانی جذبہ ہے اور اس کو صرف ایک اکیڈیمک یا ایک علمی چیز نہ سمجھا کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے. صحابہ سے محبت یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. اچھا جی، تو بعد سلسلہ جو آگے چلے گا وہ یہ چلے گا انشاءاللہ کہ اب قبر کے منازل کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے موت سے لے کے جنت اور جہنم کے سلسلے تک انشاءاللہ جانا ہے، یعنی کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ہمیں احادیث سے کرونالوجیکل آرڈر مل سکے ہم چلیں. لیکن اب یہ جو ہم ٹاپک پکڑنے لگے ہیں جو کہ قیامت کا دن ہے، خود
اس میں متفرق ایونٹس ہیں. کوئی بتا سکے گا کیا کچھ ہے قیامت والے دن؟ آرڈر ضروری نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, پل صراط ہے فار انسٹنس, اور کیا کیا ہے؟ سور کا پھونکا جانا, ٹھیک ہے, اور بتائیں. اٹھائے اسی حال میں اٹھائے جانا, ٹھیک ہے. کتاب کا دیے جانا, یا تو رائٹ ہینڈ میں یا لیفٹ ہینڈ میں, اور ریزریکشن, بعث والنشور, یہ دو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں. آج تو شاید اس کا ٹائم نہیں ملے گا. آج قیامت کے بارے میں سرسری سی باتیں, اور سورہ قیامت بھی آج میں نے آپ کے سامنے کھولی. میرا ارادہ ہے اس کا ہم ایک رننگ ترجمہ اور چھوٹی سی ایک تشریح دیکھیں ضرور انشاءاللہ. اور مختلف جو ہیں وہ ایونٹس ہیں جو کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے. مختلف مکی صورتوں میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے قیامت کے دن کی. وجاء ربک والملک صفا صفا, کہ رب بھی آ جائیں گے, اور وفتحت السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جو کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, شیخ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سب ٹاپکس میں اس کو جو ہے وہ باندھا ہے. لیکن ان ساری ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے, اور اس سوال کو کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا ہم کانٹیکسٹ, ایک بیس سیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سوال ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے. موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا, چاہے وہ دین اسلام سے ہو, کسی بھی اور ادیان سے ہو, چاہے کسی دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. موت کی حقیقت سے سب جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں, مانتے ہیں. جہاں تک بات ہے قیامت کی, تو قیامت کی حقیقت مختلف ادیان میں مختلف نریٹیوز ہیں. آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں, جوڈائزم کو دیکھ لیں, ہندوازم کو دیکھ لیں, جتنے ازمز ہیں ان کو دیکھ لیں, دین اسلام کو دیکھ لیں. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں عقل کے گھوڑے دہرائے جا سکتے ہیں. یہ والا معاملہ کلی طور پہ علم غیب کا معاملہ ہے, اسی لیے اس پہ ہم اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو ہمیں بتا دیا گیا اس پہ ہم یقین کریں گے, اس پہ یقین کر لیں. ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ایمان بالآخر ضروری ہے. اس کا انکار اسلام ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اصولی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ علم غیب کی باتیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پہلی دوسری نشست میں آپ کو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتوں کو دو آیات میں تقسیم کیا ہے, محکم اور متشابہات. تو اب اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وجاء ربک, اور رب آئے, والملک صفا صفا, ملائکہ بھی صف در صف آئے. اب اس کی کیا کیفیات ہے؟ اگر اللہ آئے تو پھر عرش پہ, یہ اس طرح کے سوال پوچھنا انویلڈ ہے, بیکاز یہ غیب کی باتیں ہیں. ہمیں پتہ لگ گیا, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے, یہ ہماری سوچ کے معیار سے بہت اوپر بات ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں, ہم کیونکہ بہت زیادہ سائنسی دور میں رہتے ہیں, اس لیے ہر چیز کو کسی بھی, فار ایگزامپل اگر آپ کسی نوجوان سے ملیں جو کہ کچھ شک و شبہات کا شکار ہے, تو اکثر ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے شک و شبہات کو ذہنی طریقے سے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, علماء نے فرمایا ہے آپ جب کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ایک جسد اور عقل نہیں ہے صرف. میری بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں. پہلا نقطہ انیشل کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قیامت کے بارے میں یا کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جو کہ علم غیب کے بارے میں ہے بتا رہے ہیں اور اس کو شک ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف ایک جسد نہیں ہے, اس کی صرف عقل نہیں ہے, اس کے اندر روح بھی ہے. اور روح جو ہے وہ اللہ نے فطرت میں اس کو پیدا کیا ہے, وہ ان چیزوں کی پہچان رکھتی ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں ودیت کی ہیں. ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی موت کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ آزمائش کرے. میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. اسکول سسٹم میں, کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم میں ٹیسٹنگ کا پروسیجر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بچوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے. ایویلیویشن, امتحان, یعنی کہ امتحان ہو اور پھر اس کے امتحان کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر وہ امتحان کا مقصد کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اہم بنیادی عقیدے کا نقطہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ مالکی, اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک. کہ اور ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے نام لے کے آئے ہیں قیامت کے, کوئی 22-23 کے قریب نام, 22 نام ہیں قیامت کے جو کہ قرآن مجید سے وہ لے کے آئے ہیں. اور عربوں کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا تھا, کیونکہ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے اتنے نام تھے. ٹھیک ہے, تو
قیامت کا مقصد کیا ہے کہ امتحان، سزا اور جزا، یعنی کہ قیامت والے دن جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور سائیڈ نقطہ میں آپ کو بتا دوں، علماء کہتے ہیں کہ جب ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سزا اور جزا کا دن ہے، تو کیا قیامت کے دن بھی کسی کا امتحان لیا جائے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ایک ایکسیپشن ہے قیامت کے دن کا مطلب ہے جزا کا دن، ٹھیک ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن میں آپ سے ایک کاؤنٹر کویسچن یہ کر رہا ہوں کہ کیا کسی کا امتحان لیا جائے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابن قدامہ کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ پورا قیامت کا باب باندھا ہے، اس کی شرح لکھی ہے شیخ صالح عثیمین نے، اور ڈاکٹر بلال فلپس نے بھی اس پہ کامنٹری لکھی ہے۔ وہ یہ حدیث لے کے آتے ہیں، صحیح روایت ہے، کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لے کے آیا جائے گا، 2 لوگ ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ اکثر بچوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو میچورٹی سے پہلے فوت ہو جائیں وہ حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہیں، عام ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور علماء نے ایک اوپینین یہ بھی دیا ہے۔ ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، جیسے کہ وہ بھائی نے کہا، کہ یا تو کوئی اس طرح کا ایکسیپشنل کیس ہو جس کو کہ دعوت پہنچی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک ایسا نامولود بچہ جو کہ اپنی میچورٹی سے پہلے فوت ہو جائے، مکلفیت سے پہلے، مکلفیت کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی ایج کو، 7 سال کا 8 سال کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ مکلف نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض بھی فرض نہیں کیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ 2 لوگوں کو لے کے آئے گا، ایک کو کہے گا، دونوں کو کہے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر چھلانگ مار دو، آگ کے اندر۔ میں آپ کو روایت مفہوماً بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہ ترجمہ والے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ فوراً اللہ رب العزت کی بات مانے گا اور بھاگے گا چھلانگ لگانے کے لیے، تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، آرگیو کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو کہیں گے تو نے یہاں پہ بھی میری بات نہیں مانی، تو نے دنیا میں میری بات نہیں ماننی تھی۔ تو یہ ایک صحیح روایت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں کچھ یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ قیامت کے دن بھی امتحان ہو رہا ہے، ادروائز اصولی بات یہ ہے دنیا کے اندر امتحان ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جزا اور سزا ہے۔ اب ایک سوال کھڑا کیا جاتا ہے، یہ ایک فلسفیانہ طور پہ بھی ہے، فلسفیانہ طور پہ آپ چھوڑ دیں، ایک سادہ سی بات میں آپ سے کرتا ہوں، سادہ سا ایک کویسچن آپ سے میں پوچھتا ہوں جو کہ ایک الجھن بن سکتا ہے کسی کے لیے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اچھا چلیں اس کویسچن کو پوز کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی سچویشن کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی گھر کی عزت اس کی خواتین ہوتی ہیں، چاہے وہ ہماری بہنوں کی شکل میں ہو، ہماری بیٹیوں کی شکل میں ہو، ہماری بیویوں کی شکل میں ہو، اور ہماری ماؤں کی شکل میں ہو، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی ایک حصی چیز ہے، ایک ایمانی چیز بھی ہے، حصی چیز بھی ہے، فطری چیز بھی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی گھس کے آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ بری لگے گی؟ بہت بری لگے گی، اور آپ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی بھی کھیل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں تو آپ کو ایک عام طور پہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے کے بتا رہا ہوں، لیکن دنیا میں ایسے ممالک اس وقت موجود ہیں جہاں پہ مردوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی خواتین کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ چائنا ہو، ہم سب سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا غفور الرحیم ہے تو یہ انجسٹس کیوں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میرے سامنے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا اور میں کچھ نہ کر پا رہا ہوں، یہ سوچ ہی بہت تکلیف دہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے تو پھر اتنا انجسٹس کیوں؟ غفور الرحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، عدل پسند ہے، تو پھر اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ یہ سوال فرض کریں وہ پوچھ رہا ہے جس کے ساتھ یہ گزری ہے، وہ کہے ایسا کیوں؟ چھوٹا سا بچہ ہو، لختے جگر ہو، فوت ہو جائے، آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میرڈ ہیں، لیکن یہ بات جو ہے نا زیادہ پتہ لگتی ہے کہ جب آپ کے اپنے بچے ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب ایک پیرنٹ سے ان کا لخت جگر حدیث کے الفاظ ہیں، لخت جگر چھین لیا جائے اور وہ اس پہ صبر کرے
اور الحمدللہ بولیں. اچھا یہ میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بہت ایزی ہے سننا، لیکن جس پہ گزری ہے اس سے پوچھیں. حدیث میں آتا ہے اگر وہ الحمدللہ بولے تو اس کی جزا اس کو قیامت کے دن یہ ملے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کریں گے، اور اس محل کے باہر جو اس کی نیم پلیٹ ہوگی اس پہ اللہ نے بیت الحمد لکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ اپنا لخت جگر، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا جب میں نے اس کا لخت جگر چھینا تو اس نے کیا بولا؟ وہ کہے گا اس نے الحمدللہ بولا. یہ ہلکی بات نہیں ہے. تو اس شخص کو اس نے کیوں یہ سوال نہیں کیا کہ جس کے لیے بیت الحمد ہو؟ کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. اور میری فیملی میں مہینہ 2 مہینہ پہلے اس طرح کا کیس ہوا. میرا کزن ہے، چھوٹا کزن ہے، پہلی اولاد تھی، پیدا ہوا اگلے دن فوت ہو گیا. وہاں سے مجھے احساس ہوا یہ کیا چیز ہے. اور میں خود الحمدللہ صاحب اولاد ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. یہ سوچنا بھی میں پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو کس طرح سمجھائیں گے؟ کوئی اگر، اور یہ آپ سے سوال کرنے والا کوئی نان مسلم نہیں ہے، کوئی مسلمان ہی ہے، اس پہ دکھ کی گھڑیاں گزر رہی ہیں. دیکھیں آزمائش ہو یا ظلم ہو، اس کا جواب سورہ فاتحہ کی 3 آیت ہے، مالک یوم الدین. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے نتیجے کا دن رکھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو دنیا کے اندر ہے، یہ ایک آپ اس کو میتھس کی ایکویشن سمجھیں. قیامت کا دن وہ ایکول ٹو کا سائن ہے. کوئی بھی میتھمیٹیکل ایکویشن ایکول ٹو کے سائن کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. چاہے چیز بری ہو چاہے چیز اچھی ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی کہ قرآن مجید میں اس طرح کی اکثر آیت ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ کو خوب پتہ ہے. وَأَحْصَاهُمْ عَدًّا، اللہ کہتے ہیں ان کو گن کے ہم نے رکھا ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا جو مقصد ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو جزا مل سکے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. کفار قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا. کیا جہنم کے اندر کتنی دیر کے لیے رہیں گے؟ فرض کریں ایک کافر نے 80 سال کی زندگی پائی، 80 سال اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، اللہ عدل کرنے والے بھی ہیں. 80 سال کی زندگی کا شرک، ابداً جہنم، یہ عدل کیسا ہے؟ 80 سال صرف شرک کیا تو اس کو 80 سال ہی جہنم میں کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں رکھا جائے گا؟ اچھا وہ اپنی مرضی سے فوت ہوا تو وہ اس کے بس میں تو نہیں تھا، اس نے تو 80 سال شرک کیا، تو عدل تو یہ تھا کہ اس کو 80 سال جہنم میں رکھا جاتا. دیکھیں وہ ہم پڑھیں گے، جو جہنم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا عدل کی وجہ سے ملتی ہے، اور جو جنت ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملتی ہے. یہ ایک محاورہ بنا ہے، لیکن علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، کریں گے ہم انشاءاللہ. ہاں جی کیا جواب؟ یہ ہمارے ٹیچر نے ایک سوال ریز کیا تھا کہ یہ ان سے کسی نان مسلم نے پوچھا کہ آخر یہ کیا، یہ تو ایک انجسٹس نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے یہ انجسٹس نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی، دیکھیے اعمال کا دار و مدار کہاں پہ ہوا کرتا ہے؟ نیتوں پہ ہوا کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت اس کو زندگی دیتے مزید تو کیا وہ تب بھی شرک پہ رہتا؟ یعنی کہ اس کی اس وقت نیت کیا تھی؟ شرک کی نیت ہی تھی. تو اور اسی لیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شرک کو بہت ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں. اسلام آباد میں ضیاء بھائی بتاتے ہیں کہ ایک اسلام آباد میں شیخ تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک کہانی بتائی کہ ایک بھائی تھا، وہ راستے میں جا رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ان کی جو ہے وہ ایک ایمانی حس جاگی، انہوں نے جا کے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی. ہم میں سے کوئی بھی ہو تو ایسا کرے گا، ہمیں کسی کی بھی خاتون ہماری مسلمان کی عزت ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی شخص جو ہے وہ درس کے لیے آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ قبر کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے چلا گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. شیخ نے کہا کہ آپ کی توحید ابھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی غیرت شرک پہ تو جاگی نہیں، فحاشی پہ جاگ گئی، اچھی بات تھی، لیکن شرک پہ اسے بہت زیادہ جاگنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ کہتے ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. تکاد السماوات، آسمان پھٹنے کو ہیں، آسمان پھٹنے کو ہیں. یتفطرن، جو زمین ہے وہ شک ہونے کو ہے. کیوں؟
ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے۔ شرک ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ شرک کیا کرتا ہے؟ لا يحبطن عملک، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت لا يحبطن عملک، آپ کے بھی اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے جو اب اگلی بات ہے جو وہ میں رکھنے لگا، اور جو میرا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ویسے تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ قیامت کے موضوع کو رکھتی ہیں، لیکن سورۃ القیامہ جو ہے یہ جز سورہ پارہ نمبر 29 کی سورہ نمبر 75 ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ ترجمہ رکھوں گا، ایک سرسری طور پہ یہ قیامت کی تھیم ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم قیامت کے ناموں کے ساتھ بات کر کے آج اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ جو ہے دونوں عربی آیت کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ بھی رکھوں گا۔ اچھا، یہ جو صورتوں کے نام ہیں، یہ سورۃ القیامہ، یہ کس نے رکھے؟ صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ باقی سب؟ اچھا، میں جب آپ سے اس طرح کے سوال پوچھتا ہوں تو آپ کنفیوز نہ ہوا کریں، آپ غلط بھی بتائیں گے کوئی بات نہیں۔ کیا صورتوں کے نام قرآن مجید کا حصہ ہیں؟ اچھا، میں آپ کے سامنے دو مشکل ورڈ بولنے لگا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کیا صورتوں کے نام توقیفی ہیں کہ توقیفی نہیں ہے؟ توقیفی کا کیا مطلب؟ توقیف کا ورڈ وقف سے ہے۔ وقف تب ہم کرتے ہیں کہ یہ بات وہی ہو، اس پہ رک جائیں۔ سارے صورتوں کے نام کس نے رکھے؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک اعتراض ہے جو کہ غیر مسلم کر دیا کرتے ہیں، اکثر پتہ ہونا چاہیے۔ سب صورتوں کے نام وحی میں نہیں آئے، کچھ صورتوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھیں بولا ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، ٹھیک ہے، آپ نے خود نام دے دیا، تو علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بولتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کچھ نام تو توقیفی ہیں، لیکن کچھ نام صحابہ نے بھی رکھے، صحابہ نے اپنی اجتہاد سے رکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے نام رکھ سکتے ہیں، میں آپ کو صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا سورہ توبہ کو سورہ برا بھی کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح سورہ فصلت کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح مختلف سورت کے مختلف نام ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سورت کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو صحابہ مختلف صورتوں کے نام جو ہیں وہ لے لیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ڈویژن ہے 30 پاروں والی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بعد میں ہوئی، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کہے کہ یہ تو بدعت ہے؟ ہاں، یہ ایک تقسیم ہے، یاد رکھنے میں آسانی رہے، اس میں کوئی ہم قرآن مجید میں اللہ معاف کرے کوئی تحریف تو ہم کر نہیں رہے، ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی ڈویژن ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ منزلوں والی بھی ہے، آپ میں سے جو حفاظ ہیں وہ سمجھتے ہیں منزل 7 منزلیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں پہ قیامت کے دن کا نام ایک نام لیا گیا یوم القیامہ۔ جو قیامت کا لفظ ہے، جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ قامہ یقوم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، اور یہ عربی زبان میں جو ہے یہ مؤنث آتا ہے، اور یہ بیسکلی عرب روایت کے اندر اس میننگ کے اندر زیادہ ایمفیسس دیتا ہے۔ کھڑے ہونے کا لٹرل میننگ اور یوم القیامہ میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ اعمال کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ سورۃ طور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کیا آیت ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے اس آیت کو سن کے، اور وہ کافی دن بیمار رہے، یہاں تک کہ صحابہ ان کی تیمارداری کرنے جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سن لیا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا کوئی مطلب ہے کہ بس ایک کان سے آپ نے بات سنی دوسرے سے نکال دی، میں نے آپ سے بات کر دی، بات گئی رات گئی والی بات ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب آپ اگر تھوڑا سا آپ نے غور یہ کرنا ہے، کسی بھی صورت کے شروع میں اس کا موضوع نہیں بیان کیا، اس کا موضوع لکھا نہیں ہوتا ہیڈنگ میں ساتھ، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس پہ غور و فکر کا ہے۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ تھیم تو اس میں قیامت کی چلے گی، لیکن کچھ سب ٹاپکس آپ کو اس میں ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح قیامت کے ٹاپک سے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کی تھیم سے بہت خوبصورت طریقے سے ریلیٹڈ ہے۔ نفس لوامہ کی اللہ نے یہاں پہ بات کی ہے۔ نفس لوامہ کا اور قیامت کا کیا تعلق ہے؟ کیا نفس لوامہ مجھے اور آپ کو ایک اکاؤنٹیبلٹی، ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی دیتا ہے؟ تو قیامت کس چیز کے لیے ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کی پور ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں ان کو، فنگر پرنٹس ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اصل میں آپ اس صورت کا اگر کانٹیکسٹ دیکھیں تو مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے کہ یہ کچھ بعد سے بعد الموت نہیں ہوگی، یہ اساطیر الاولین ہے، فلان ہے فلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اصل مسئلہ بتا دیا۔ میرا بیٹا اگر ہونا میرے ساتھ آ کے کہہ رہا ہو کہ بابا میں نے ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، بحیثیت باپ مجھے پتہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بہانے مار رہا ہے۔ اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان یہ جو انکار کری جا رہا ہے اس کا مسئلہ انکار در حقیقت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آئندہ فسق و فجور کے کام کرتا رہے، گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ یوم قیامت کب ہے۔ فاذا برق البصر، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا جنرلی سوال کرنے کا مقصد وہ جواب طلب کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ ایک موکنگ انداز میں، طنزیہ انداز میں سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے سیدھا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، یوم القیامہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، یعنی کہ آپ کو پتہ چاند بھی اس دن خسف کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج جائے فرار کہاں ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بچپن کی کچھ میموریز آپ کو بہت زیادہ یاد ہوتی ہیں، سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی میں نا اس کو فلیش بلب میموری کہتے ہیں۔ آپ کو آپ کے بچپن سے کوئی نہ کوئی ایونٹ بہت کلیئرلی اور ویوڈلی یاد ہوگا، ایسے ہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بہت چھوٹا سا تھا میں، مجھے عمر نہیں یاد، 5-6 سال، کسی شادی کے فنکشن پہ ہم والدین کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ میں غالباً تھک کے سو گیا، تو مجھے شادی جو ہے گھر کے گراؤنڈ میں ہو رہی تھی، مجھے اندر لٹا دیا، میری آنکھ کھلی اور وہ کیفیت گھبراہٹ کی میں ابھی تک نہیں بھولتا۔ بچہ کوئی بھی کسی اور کے گھر گیا ہو، سو گیا ہو، والدین کسی اکیلے کمرے میں اس کو لٹا دیں، بچہ آپ سوچیں اٹھے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اچھا، اور یہ عام ہر بچے کے ساتھ ہے، آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو آپ اس کے اپنے گھر میں بھی اس کو الگ لٹا دیں، اس کی آنکھ کھلے، اس کی والدہ اس کے والد اس کو نہ ملے، وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی فطرت کے باوجود اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہی وہ ماں ہے، یہی وہ بھائی ہے جس کے ساتھ آپ اتنی خلت محسوس کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ آپ بھاگیں گے ان سے، یہ آپ سے بھاگیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ ہمارے اچھے اعمال نہ لے لیں کہیں پہ، یعنی کہ اس دن کی ہیبت اس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، چھوٹا سا بچہ بال سفید ہو جائیں گے انگزائٹی اور ہارر سے، اور حمل والی جو عورت ہے اس کا حمل گر جائے گا۔ سورہ حج کی اگر آپ پہلی آیت پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ دیکھیں گے لوگ نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔
اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا کلائمیکس بتا دیا، انسان کیوں سیدھا نہیں ہوتا، کیوں الٹی سیدھی حرکتوں پہ تلا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہے وہ کتنے پانی میں کھڑا ہے۔ یہ محاورتاً آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کے بارے میں سمجھوں گا آپ بہت نیک لوگ ہیں، یقیناً ہیں، آپ میرے ساتھ بارے میں بہت اچھا ظن رکھیں گے، لیکن مجھے پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اللہ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنے نفس پہ خوب بصیرت ہوتی ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے وہ جتنے مرضی بہانے پھینکتا رہے۔ اوپر اللہ نے کیا بات کی، دیکھیے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی بات کی، اوپر اللہ نے بات کی کہ انسان چاہتا ہے وہ گناہ پہ گناہ کری جائے، اور انسانی فطرت کیا ہوتی ہے، گناہ کر کے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہیے جتنے مرضی بہانے مارتا رہے، اس کو پتہ ہے، ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، چاہے ہم اوپر سے جتنے مرضی بہانے مارتے رہیں۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن مجید کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کیا کریں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں ایک دم موضوع تبدیل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی ہوتی تو آپ اس کو تیزی سے بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کو قرآن مجید حفظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروا دیا تھا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اسے پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ وہ دوسری آیت ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بار بار وہ کہتا ہوں، سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 یاد رکھیں، جس کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد بعثت بتا رہے ہیں، جو کہ کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی کس نے نازل کی، اللہ نے نازل کی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم ان علینا بیانا، پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ اور وہ وضاحت ذمے ہونے کا کیا مطلب ہے، اس قرآن مجید سکھانے والا کون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب آپ نوٹ کریں، قیامت کا موضوع چل رہا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کا موضوع اور اس کے بیان کا موضوع لے کے آئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس صورت کے اندر اس موضوع پہ آتے ہیں کہ انسان کے ساتھ پھر اگین اصل مسئلہ کیا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ عاجلہ کا ترجمہ یہاں پہ دنیا کیا گیا ہے، لٹرل میننگ عاجلہ کا ہوتا ہے جو جلدی ملنے والی چیز، عجلت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا عجلت پسند ہے انسان۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر کھینچتے ہیں کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دیا ہے۔ اور یہ اگر مجھے کہتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کے دن کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور اگر آپ سورہ مطففین کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ ان کے برے اعمال کا زنگ لگا دیا گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ 3 سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی سزا کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا، دوسری سزا ہے ثم انہم لصال الجحیم، ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔
حالانکہ جہنم کے اندر جھونک دیا جانا اپیرنٹلی نمبر 1 پہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ نمبر 2 پہ ہے۔ تیسری ہے ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے جس کو تم کنتم بہ تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل بھی ہے۔ پتہ ہے پہلی چیز کیا ہے؟ جو پہلی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو مینشن کرتے ہوئے کسی چیز کو پہلے اور بعد میں رکھا ہے تو وہ بھی حکمتوں سے خالی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی سزا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک اس روز اس کے رب کے ساتھ ایک حجاب کر دیا جائے گا، رب کو دیکھ نہیں سکے گا۔ رب کو نہ دیکھ پانا عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا دیدار کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور بہت پیاری روایات ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ابھی میں اس کو بتا کے جو ہے وہ بہت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، ہے بلکہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لذت کا جو کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ملے گی قیامت والے دن۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ باقی اپنے آپ سے، میں اور اپنے آپ سے پوچھیں، اگر ہم اور ریوارڈز کی بات کریں تو وہ ہمیں میزمرائز کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنا ہمیں اتنا کوئی اپیل نہیں کر رہا، سیدھی بات ہے۔ میں مطلب میں، ہو سکتا ہے کسی اور کی کوئی فیلنگ ہو، لیکن اکثر و بیشتر ہمیں یہ چیز اتنی اپیل نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت دے دے، ایمان کی لذت ہم نہیں چکھ سکے ابھی تک، کیونکہ اگر ایمان کی لذت چکھی اور سر فہرست اس میں ہے وہ خشوع والی نماز، اگر میرے اور آپ کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہم رکھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ رب سے مناجات ہے۔ اگر میرے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی بغیر کسی کو پتہ لگے آدھی رات کو آپ اٹھ کے وضو کریں اور رب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سجدے میں گفتگو کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس سارے ایکسپیرینس سے آپ کو وہ فیلنگ آئے جو کہ آپ لفظوں میں بیان نہ کر سکیں، تو پھر ہے رب العزت کے ساتھ تعلق۔ اور یہ وہ تعلق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے میں یہ لذت نہیں ہے، ایمان کی لذت نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ چیز انفارچونیٹلی اپیل نہیں کرتی، حالانکہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی لذت اور سکون عبادات میں ہے وہ سب ہمیں دے دے، کیونکہ کچھ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور پانی اور نمک ہوا کرتا تھا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے جو ہمارے پاس ہے تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے آئیں گے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ دل کا سکون تھا، سوکھی روٹی، پانی، نمک، لیکن جو سکون ان کے پاس ہے وہ نہ وہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو یہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تازہ تر ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو، اچھا ظن جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں، لیکن اکثر اللہ تعالیٰ اس کو یقین کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں، اور یہ عربی بلاغت کا ایک اعجاز ہے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس دن اس کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر سورت کو اللہ ختم کس موضوع سے کرتے ہیں؟ اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ لٹریچر کا پنکل ہے۔ موویز کی مثال بالکل نہیں دینی چاہیے، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ دیکھیں کہ کلام کی ایلوکوینس کیا ہے۔ بات پورے موضوع میں، پوری صورت میں کس کی چل رہی تھی؟ قیامت کی چل رہی تھی۔ اب اللہ ریوائنڈ ہو کے پیچھے آ رہے ہیں، کس جگہ پہ؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک آ کے اڑ جاتی ہے، وقیل من راق، تو اس دن وہ کہا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کہاں ہیں، راقی کہاں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں ارد گرد والے کہ ڈاکٹر کہاں ہے، راقی کہاں ہے، جس کی حلق روح تک پہنچ گئی ہوتی ہے، وظن انہ الفراق، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کے جانے کا وقت ہے۔
वल्तफ़त الساق بالساق, पिंडली को पिंडली से लपेट दिया जाता है. इला रब्बिका यौमइज़िन المساق, और इस दिन आपके रब की तरफ आपका चलना होगा. फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, तो इसने तस्दीक नहीं की और नमाज नहीं पढ़ी. वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि इसने हक़ को झुटलाया और मुँह मोड़ा. सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने अहलो अयाल के पास अकड़ता हुआ गया. औला लक फ़औला, तेरे लिए हलाकत है. सुम्मा औला लक फ़औला, फिर तेरे लिए हलाकत पर हलाकत है. अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान समझता है कि यूं ही बेकार बिला हिसाब छोड़ दिया जाएगा. अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना, क्या वो मनी के एक नुतफ़े से नहीं था जो रहम में टपकाया गया. इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे हैरानगी होती है उस शख्स पे जो कि 2 जगह जाए पेशाब से गुज़रा हो फिर भी तकब्बुर करे. एक जब बाप ने उसको जो है माँ के रहम में जो है या अब नुतफ़े की शक्ल में रखा, और दूसरा जब वो वालदा उसको पैदा कर रही थी. कहते हैं कैसे तकब्बुर कर सकता है. सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसको. अब आप देखें कि क़यामत से अल्लाह ताला मौत के वक्त आया और अब अल्लाह ताला तख्लीक की तरफ आ गए हैं. फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, फिर उससे मुज़क्कर और मुअन्नस को जोड़ा बनाया. अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे. ये हम तर्जुमा देख रहे हैं. अगर जो आप सोचें कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो इनकार करते थे, और जब ये सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तो उनका इम्पैक्ट कुछ और था. बहरहाल इस सूरत को पढ़ने का जो मकसद था वो ये था कि आपको सिर्फ़ एक थोड़ा सा, असल में जब इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात होती है, कुरान मजीद का एक अपना तसलसल है क़यामत के मौज़ूआत को लेके. वो इस तरह आपको तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ़ आयात के उससे नहीं समझाया जाता. और बड़ी सूरतें हैं, मसलन सूरह हाक़्क़ा है, फिर इसी तरह सूरह मारिज है, और मुतफ़र्रिक़ सूरतें हैं आपकी 29वें पारे में भी, 30वें पारे में भी, जो कि इस तरह बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को लेके आती हैं. तो इंशाल्लाह आप ये ख़ास तौर पे आखिरी 2 जो पारे हैं उनका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, आपको एक होलिस्टिक तरीके से जो है ये सारा मौजू जो है वो नज़र आएगा. आखिरी बात कर लेते हैं जल्दी से इंशाल्लाह, जो कि इस चैप्टर की पहली बुनियादी बात है, और वो है क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम. सबसे पहला नाम हम देख चुके हैं, यौमुल क़ियामा. अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊँ, आपसे पूछ लेते हैं कितने कितने नाम सबको पता है, को बताएगा. यौमुल क़ियामा मैंने बता दिया, और यौमुद्दीन, यौमुल आखिरा. यौमुद्दीन का क्या मतलब है हमने देख लिया. अच्छा, यौमुल आखिरा. अच्छा, और बताएं. यौमुल हिसाब, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शाबाश. और मैंने आपको कहा शेख 22 नाम लेके आए हैं. यौमुल अशहाद, ठीक है, आप हाफिज़ हैं. अच्छा, हफ़ाज़ को बड़ा एज होता है, फटाफट जो है ना उनके ज़हन में घूमना शुरू हो जाती है बात. ठीक है, यौमुल क़ियामा भी है, यौमुल आखिरा भी है, फिर इसी तरह यौम अस्साअ व इन्न अस्साअता ला रैब फ़ीहा, साअ भी कहा गया है. फिर इसी तरह इसके इंशाल्लाह मानी की डिटेल में मैं जाऊँगा. आज मैं सिर्फ आपको नाम लेके बताना चाह रहा हूँ. यौमुल बाअथ भी कहा जाता है इसको, बाअथ वन नुशूर, बास बाद मौत को उठाए जाने को कहते हैं. यौमुल खुरूज भी कहा गया है, निकलने को कहा जाता है. अल क़ारिअह जो ज़म्मा की सूरत है. यौमुल फ़स्ल भी कहा गया है. अस्साख़ा भी कहा गया है, फ़इज़ा जाअतिस साख़ा. फिर इसी तरह अत्तामतुल कुबरा भी कहा गया है. यौमुल हसरा, हसरा से क्या मुराद है, हसरत, रिग्रेट. फिर इसी तरह अल गाशिया है, यौमुल खुलूद है, यौमुल हिसाब है, अल वाक़िया है, यौमुल वईद है. वईद किसको कहते हैं, वईद कहते हैं वार्निंग को. फिर इसी तरह यौमुल आज़िफ़ा, अज़ीफ़तिल आज़िफ़ा कुरान मजीद की आयत है. या इसी तरह अल हक़्क़ा, यौमुत तलाक़, और इसी तरह यौमुत तग़ाबुन, और ये कोई 22 के करीब नाम हैं. इंशाअल्लाह इसी पे आज हम अपनी बात ख़त्म करते हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा और मैंने और जो कुछ आपने सुना, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक दे, हमें उसका अहल बनाए. अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना कर दे जो कि लोगों को तो नेकी की दावत देते हैं लेकिन ख़ुद भूल जाते हैं. अल्लाह ताला हमारे सिर को और हमारे एलानिया को एक जैसा कर दे, बल्कि कोई ना कोई नेकी इस तरह की ज़रूर मैं और आप करें जो कि सिर्फ़ मेरे और मेरे अल्लाह ताला के दरमियान हो और किसी और को ना पता हो, क्योंकि ख़ात्मा बिल
خیر کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔